یہ موضوع ہماری ہدایت سے تعلق رکھتا ہے۔ غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ ہے۔ نبی الاسلام کا وسیع قرآن ہے۔ نہ میں بزرگوں کے اقوال پیش کرنے جا رہا ہوں، نہ ہی میں آج کی اس ویڈیو میں غدیر خم کی روایت پیش کروں گا۔ آج تم قوم کے سامنے حق کو چھپاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہر نظریے کو آپ اس امت کے سامنے پیش کریں، یہ سینے سے اسے لگا لیتی ہے، قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ صحیح سے صحیح روایت اور بات اس امت کے سامنے اگر اہل البیت کی پیش کریں گے تو انہوں نے اماموں کی زبان سے اس کو قبول نہیں کیا، تو آج ایک داعی جب پیش کرے گا تو اسے وہ کہاں قبول کریں گے؟ لیکن بہرحال ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے حق سچ بات بتانی ہے کہ وسیع رسول کون ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، وسیع رسول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے بعد کسے جانشین بنا کر چھوڑا؟ کیا صرف قرآن رسول اللہ کا وسیع ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت بھی ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ شروع سے آخر تک آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک آپ اسے سمجھیں، تاکہ اس موضوع پر میرا موقف واضح طور پر آپ کے سامنے پیش ہو سکے، آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ میرا اس موضوع پر مدعا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اور چونکہ یہ موضوع ہماری ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے ہماری محافل میں، سوشل میڈیا پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مختلف طرح کے اسکالرز موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، ان کا تعلق کسی مسلک، گروہ، فرقے کے ساتھ ہے، یعنی وہ دیوبندی، حنفی، بریلوی، سنی، شیعہ، شافعی وغیرہ وغیرہ ہے۔ جتنے بھی فرقے آپ سمجھ لیں، جو اسکالر ہیں وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے حضرات ہیں، ایسے اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی بزرگوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی اکابر کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم صرف وہی بات قبول کریں گے جو قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ اس کی میں کچھ مثالیں بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ تھے، مولانا اسحاق صاحب سلفی عالم تھے رحمہ اللہ، اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بڑا نام ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک فرقے کے ساتھ منسوب نہیں کرتے تھے۔ میں نے آپ کو دو اقسام بتائی ہمارے معاشرے میں اسکالرز کی ہے۔ پہلی جو قسم اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو تو آپ چھوڑیے، ان لوگوں سے آج ہم بات نہیں کریں گے، اگرچہ ان سے بھی بروز قیامت اللہ رب العزت یہ ضرور پوچھے گا، اللہ کا حبیب یہ پوچھے گا کہ تم نے میری امت کے سامنے، جب تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم شہداء علی الناس ہو، لوگوں کے سامنے گواہی پیش کرو گے، تم نے کیوں حق کو چھپایا؟ لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، اور صرف ان لوگوں کو مخاطب کر کے آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا بزرگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ان کے اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم صرف وہی بات قبول کرتے ہیں کہ جو قرآن میں اور صحیح سنت کے اندر ہے، اور اسی بات کو لیں گے کہ جو کتاب کے اندر موجود ہے، علم ہے اور کتاب ہے۔ اور موجودہ زمانے میں انہی لوگوں میں سے ایک انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ ہیں۔ میں آج ان سے واضح بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے جس کا عنوان انہوں نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون، حقیقت میں کون، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں یا مولا علی علیہ السلام ہیں؟ یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے چلانا چاہتا ہوں۔ جب ان کی اس ویڈیو کو ہم سن لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ ہے۔ نبی الاسلام کا وسیع قرآن ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نبی الاسلام کا وسیع نہیں مانتے ہیں، خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہے جو انجینئر مرزا صاحب نے کہی ہے، اور اس سے پہلے مولانا اسحاق صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی۔
میں آج بالخصوص انجینئر مرزا صاحب اور بالعموم ان تمام لوگوں سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو انجینئر مرزا صاحب کو سنتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تعلق کسی فرقے گروہ کے ساتھ نہیں ہے، ہم صرف قرآن اور سنت کی بات مانیں گے، ہم بزرگوں کی پیروی نہیں کرتے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ انجینئر صاحب نے جو یہ بات کہی ہے اور اپنی دعوت کا پورا مقدمہ رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انجینئر صاحب کی جو دعوت تبلیغ ہے جو لے کر وہ اٹھے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کا جو خطبہ ہے یعنی حدیث ثقلین، یہ صرف اس میں جو خلیفہ بیان کیا ہے یعنی جو جانشین ہے رسول اللہ کا وہ صرف قرآن ہے، اور جو اہل البیت ہیں ان سے صرف محبت کا درس دیا گیا ہے۔ اس بات کو مولانا اسحاق صاحب نے جب کہا اور جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو اس پر میں نے ایک گفتگو کی ہے، وہ گفتگو آپ ضرور دیکھیے گا، جس میں نے مولانا اسحاق صاحب کو جواب دیا۔ آج میں انجینئر مرزا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہاں پر آپ کے سامنے کوئی بزرگوں کے اقوال نہیں پیش کروں گا، میں یہاں آپ کے سامنے غدیر خم کی روایت بھی پیش نہیں کروں گا۔ جس طرح انجینئر مرزا صاحب نے بات کہی ہے نا کہ یہ غدیر خم کی روایت، اس میں صرف اہل البیت سے محبت ہے، وسیع صرف قرآن ہے۔ تو انجینئر مرزا صاحب، نہ میں بزرگوں کے اقوال پیش کرنے جا رہا ہوں، نہ ہی میں آج کی اس ویڈیو میں غدیر خم کی روایت پیش کروں گا کہ جس سے معلوم ہو کہ اہل البیت جانشین رسول ہے۔ نہیں، غدیر خم کی روایت بھی میں پیش نہیں کرنے جا رہا، نہیں میں حدیث الطیر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نہیں حدیث المنزلہ میں بیان کروں گا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی۔ نہیں میں آپ کے سامنے آج یہ روایت پیش کروں گا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ نہیں میں آپ کے سامنے آج 12 خلفاء والی صحیح روایت پیش کروں گا، نہیں۔ اسی طرح دیگر روایات ہیں جو صحیح ہیں، متواتر درجے کی روایات ہیں، ان میں سے کوئی روایت میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ رسول اللہ کا وصی کون ہے؟ سب متوجہ ہو جائیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں آج تک حق اور سچ نہیں بتایا گیا، اور ایسے اسکالرز جنہوں نے کہا کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، اندھی پیروی نہیں کریں گے، ہم حق سچ پہنچائیں گے، لیکن ان کی کیا مجبوری بنی کہ انہوں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کی؟ لیکن ان کی کیا مجبوری بنی کہ انہوں نے یہ سچ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، امت سے سچ کو چھپا کے رکھا؟ کیا مجبوریاں ہیں ان کی؟ آج تم قوم کے سامنے حق کو چھپاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو دوستو، میں کسی بابے کا قول نہیں پڑھنے جا رہا، میں کسی بزرگ کے اقوال نہیں سنا رہا، نہیں میں آپ کو وہ روایات پیش کر رہا ہوں کہ جو آپ کہتے ہو کہ جناب ہمارے کانوں نے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں۔ نہیں، آج میں آپ کو جو حدیث سنانے جا رہا ہوں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں سنی کہ جو اللہ رب العزت نے لاریب کتاب کی شکل میں اتارا ہے، القرآن المجید ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ھدی للمتقین ہے، ان دلوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم حق سچ نہیں بتاتے تو پھر ہم متقی نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، اور ہم شاید ابھی بھی ہماری اٹیچمنٹ وہ فرقوں کے ساتھ ہے، اور اگر فرقوں کے ساتھ نہیں ہے تو ہم پھر اس بات سے ڈرتے کہ اگر یہ سچ میں نے بتا دیا تو یہ جو اکثریت میں جمع کر رہا ہوں، جو اتنے لوگوں کو میں جمع کر رہا ہوں، شاید یہ ناراض ہو جائیں گے، بھائی یہ تو شیعوں والی بات کر رہے ہیں، بھائی اس سے تو شیعہ کا مقدمہ وہ مضبوط ہو جائے گا، اس لیے میں اس حق کے اوپر پردہ ڈال دوں اور میں بھی وہی بات کر دوں کہ جو آج سے پہلے ان بزرگوں اور ان بابوں نے کی اور انہوں نے حق اور سچ نہیں بتایا، میں بھی اسے ڈگر پہ چل جاؤں۔ کیوں؟ انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کر لی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ یقین کریں کہ آپ اہل البیت کے علاوہ ہر نظریے کو آپ اس امت کے سامنے پیش کریں، یہ سینے سے اسے لگا لیتی ہے، قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ صحیح سے صحیح روایت اور بات اس امت کے سامنے اگر اہل البیت کی پیش کریں گے تو انہوں نے اماموں کی زبان سے اس کو قبول نہیں کیا، تو آج ایک داعی جب پیش کرے گا تو اسے وہ کہاں قبول کریں گے؟ اس پہ تو الزامات لگیں گے نا، رافضی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے حق سچ بات بتانی ہے کہ وصی رسول کون ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا کہ یہ جو ہمارے ہاں
سنی شیعہ کے اندر ایک کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا ہے کہ جناب امامت کا عقیدہ ثابت ہے یا نہیں ہے، معصوم ہے ائمہ یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کو امت کے اندر تفریقے کا سبب بنا دیا ہے. میں اس چیز کو ثابت کروں گا انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں سے کہ امامت کون ہے، امامت کسے کہتے ہیں. بہرحال موضوع کی جانب آتے ہیں، اور میں آج جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں انجینئر صاحب، آپ کے یہ جو صفحات میرے سامنے ہیں، جو پیپرز ہیں، ان سے میں گفتگو یعنی ان اصولوں کی بنیاد پہ کروں گا کہ جو آپ نے ان پیپر کے اندر بھی کہا ہے. خاص طور پر یہ صفحہ نمبر 7 ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ صحیح احادیث کی 8 بہترین کتابیں. اس میں آپ نے مسند احمد کو بھی رکھا ہے، اور آپ نے ان روایات سے استدلال کیا ہے جو ان کتابوں کے اندر ہے. حتیٰ کہ آپ نے یہاں پر شاہ ولی اللہ کے اقوال کو ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اور احمد شاکر، البانی، زبیر علی زئی وغیرہ وغیرہ جنہوں نے روایات کے اوپر حکم لگایا ہے، ان کی تصحیح کی ہے. آپ اپنی گفتگو کے اندر ان سے استدلال کرتے ہیں ان کے اقوال سے. تو لہٰذا جو آپ کے اصول ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ہمارے اصول ہیں، کسی حدیث کو ہم کیسے لیتے ہیں، کوئی حدیث اگر بخاری مسلم میں ہوتی اسے ہم قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو شرح آپ نے جن اکابرین سے لیتے. ورنہ میں ایک سمجھتا ہوں یہ دھوکہ ہے جس طرح آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جناب بابیں کوئی شے نہیں ہے. حقیقت میں آپ بھی انہی بابوں کی پھر بات کو قبول کرتے. کن بابوں کی؟ البانی ہے، ابن تیمیہ ہے، ذہبی ہے، ابن حجر اسقلانی ہے، حتیٰ کہ آپ متاخرین میں سے مولانا اسحاق اور پھر زبیر علی زئی صاحب، جناب اسے زبیر علی زئی صاحب نے صحیح کہا ہے وغیرہ یا ضعیف کہا ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں نا. تو بہرحال میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بابیں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یا ان سے استدلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ کا اصول یہاں پر قائم ہے، اور میں آپ کے اصول سے انشاءاللہ عز و جل یہاں پر اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا. موضوع کیا ہے؟ وصیۃ رسول. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ الرعد سورۃ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 ہے 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور کافر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے ایک نشانی کیوں نہیں اتری؟ آپ کہہ دیجئے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے میں آپ ایک آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے. یہ جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ انجینئر مرزا صاحب کے محبوب مولانا مودودی صاحب رحمہ اللہ کا ہے، اپنی جانب سے بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا. اس آیت کو آپ غور کریں، سورہ رعد کی سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں ایک عجیب نقطہ آپ کو معلوم ہوگا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کافر یہ بات کرتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر، اس نبی امی کے اوپر ان کے رب کی جانب سے ایک نشانی کیوں نہیں اتری. اللہ اکبر. رسول کے زمانے کے جو مشرک تھے، اس وقت کے جو قریش کا طبقہ تھا، وہ رسول سے کیا مطالبہ کرتے تھے؟ نشانی کا، کہ نشانی اتاریں. اور آج کے لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کہ رسول کا وصی ہے یا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو دونوں میں آج کے لوگوں کی نفسیات کے اندر، وہ کہتے تھے اگر یہ رسول ہے تو کوئی نشانی اتارتے، اور آج کیا کہتے ہیں کہ جناب رسول کا تو کوئی وصی نہیں ہے، ان کی کیا نشانی، انہوں نے اپنے بعد چھوڑی ہے، انہوں نے کیا اپنے بعد اپنی علامت، اپنا جانشین کسے چھوڑا، یہ ذرا بتائیں. تو قرآن مجید نے آگے سے کیا بیان کیا؟ تم نشانی کا مطالبہ کرتے ہو، تم یہ مانگ رہے ہو کہ رسول کے ساتھ ان کی تقویت کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی نشانی آ جائے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو ایک آگاہ کرنے والے، اور ہر قوم کے اندر ایک رہنما ہوتا ہے. تم رہنما سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر رہنما تم نے نہیں بنا کے رکھے ہوئے؟ تم نے اپنے بنائے ہوئے رہنما تو قبول کر لیے، لیکن جو اللہ نے اور اس کے رسول نے رہنما بنایا اسے تم قبول نہیں کرنا چاہتے. اور رسول کے زمانے کے مشرکوں سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم ابو جہل کو رہنما بنا لیا، تم نے عتبہ شیبہ ابی لہب کو رہنما بنا لیا، تم نے قبول کر لیا، لیکن ہم اپنے رسول کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما بنا کے بھیج رہے ہیں، تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اب یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیت لازمی بات ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے، اور تفسیر سب سے پہلے وہی معتبر ہے کہ جو رسول اس کی تفسیر بیان کرے. یعنی ایک تفسیر وہ ہے کہ جو کوئی مولوی صاحب بیان کرتا ہے، کوئی محدث ہو، کوئی اسکالر بیان کرے، لیکن سب سے معتبر تفسیر وہی ہے قرآن مجید کی کہ جو رسول خود بیان کرے. اس
اور پھر صحیح حدیث سے ہونی چاہیے، ایسے نہیں کوئی ضعیف قول ہو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے صحیح روایت رکھوں گا کہ جسے اکابرین نے اس روایت کی صحت کے اوپر حکم لگایا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ حسن کہا ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث کا نمبر ہے 1041۔ مسند علی بن ابی طالب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں حدیث کی سند ہے، قال عبداللہ ابن احمد حدثنی عثمان بن ابی شیبہ۔ احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عثمان بن ابی شیبہ نے نقل کیا، بیان کیا۔ عثمان بن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ کے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں حدثنا مطلب بن زیاد عن السدی، مطلب بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے سدی سے، عن عبد خیر، انہوں نے عبد خیر سے، انہوں نے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام فی قولہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اس آیت کی سورہ رعد کی آیت کی تفسیر کے اندر امام علی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنذر، امام علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ منذر ہیں، والہادی رجل من بنی ہاشم، رسول اللہ منذر ہیں اور ہادی بنی ہاشم میں سے ایک فرد ہے۔ کیا فرمایا؟ بنی ہاشم، قریش کے الفاظ بھی نہیں ہیں، قریش کے الفاظ بھی نہیں، کیا فرمایا؟ بنی ہاشم میں سے ایک ہیں جو رہنما ہیں اس امت کے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد بن حنبل کی اب یہ روایت، اس کی جو تخریج تحکیم کے اوپر کام کیا ہے احمد شاکر، انہوں نے لکھا ہے، سلفی عالم ہے، وہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ الاحادیث المختارہ، مقدسی کی المتوفہ 643 ہجری، انہوں نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اور پھر مقدسی کے جو کتاب کے محقق ہیں عبداللہ ابن دہیش، انہوں نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ 3 تصحیحات ہو گئیں، ایک احمد شاکر کی اور اسی طرح مقدسی کی، ان کے محقق کی۔ چوتھی تصحیح ابن ابی حاتم، جن کے بارے میں ہمارے اہل سنت میں ہے کہ علم الرجال ان کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر ابن ابی حاتم الرازی نہ ہوں تو علم الرجال کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تفسیر ابن ابی حاتم، اس میں حدیث کا نمبر ہے 12152، اس میں ابن ابی حاتم الرازی المتوفہ 327 ہجری وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا علی بن الحسین حدثنا عثمان بن ابی شیبہ، یہی سند ہے، سند ایک ہے، عن علی لکل قوم ہاد قال الہادی رجل من بنی ہاشم۔ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور یہاں پر جو ہادی سے مراد ہے وہ بنو ہاشم میں سے ایک فرد ہے۔ اب اس میں صرف یہ معلوم ہوا کہ بنو ہاشم میں سے ایک فرد ہے۔ حدثنا علی بن الحسین حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا مطلب بن زیاد عن السدی عن علی لکل قوم ہاد قال الہادی رجل من بنی ہاشم۔ جنید کہتے ہیں ہوا علی بن ابی طالب، جنید نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 5ویں تصحیح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ہے زبیر علی زئی صاحب کی، جو انہی کے، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے شاگرد ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب نے جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کی روایات کی تخریج اور تحکیم کے اوپر کام کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کی سند کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ تو یہ 5 تصحیحات ہو گئی۔ تو پنجتن پاک کی نسبت سے یہ 5 تصحیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو اس روایت کی صحت کا حکم لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی جو تفسیر ہے، روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی لکل قوم ہاد کی تشریح کے اندر، اس میں 5 تصحیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ کیا معلوم ہوا؟ آیت سے کیا مراد ہوا؟ انما انت منذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ منذر ہو، ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے جانب کے بعد، کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس امت کے لیے کوئی رہنما نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک رہنما تو وہ ہے کہ جسے ہم خود بنا لیں، شورا کے ذریعے سے بنا لیں، لوگوں کے ذریعے سے، اور ایک رہنما وہ ہے کہ جسے رسول بنا کے جا رہے ہیں۔ اس امت کے لیے کیا چاہیے، یعنی اس امت کے اوپر کیا فرض بن جاتا ہے کہ وہ کس بات کو مانے، کس کی نصیحت قطعیت وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔
کسی مولوی کے لیے اپنی عقل آپ اس کے حوالے نہ کر دیں کہ بھائی مولوی صاحب آپ میری عقل کو جس طرح چاہو استعمال کر لو. آپ خود اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس آیت کی تشریح میں نے آپ کو صحیح حدیث پیش کی اور پھر اس کی صحت کے اوپر علماء کے اقوال بھی پیش کر دیے جو کہ یہ انہوں نے اپنے ان کتابوں کے اندر رسالوں کے اندر اس بات کے اوپر ہمیشہ ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ جناب ہم ان علماء اہل سنت کو مانیں گے. تو اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا پھر بھی ہم اسی طرح اندھی تقلید میں مبتلا ہوں گے؟ کیا ہمیں تقلید چھوڑو کے نام پر تقلید کے اندر تو نہیں پڑ رہے ہیں، یعنی ان اکابر کے کہ جو، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے تقلید آج کے ہی زمانے کے شخص کی کرنی ہے تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس زمانے کے شخص سے کریں، ان زمانے کے شخص کی تقلید کریں کہ جو کم از کم رسول کے زمانے تو کے قریب تو ہے. مطلب آج آپ مولوی کی تقلید کر سکتے ہیں، اسکالر کی تقلید کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو ان سے زیادہ افضل وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے زمانے کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے. اسی طرح یہی روایت بخاری کے اندر فتح الباری میں اس آیت کی تفسیر کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی نقل، جہاں میں نے آپ کے سامنے مسند احمد کی روایت رکھی اور پھر اس کی تصحیحات. اسی طرح ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اسی آیت کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. ابن حجر عسقلانی، یہ میرے سامنے فتح الباری، اس کی جلد نمبر 13 اور اس پر جو تصحیحات ہے شعیب ارناؤوط وغیرہ کی، اور صفحہ نمبر 447 ہے. کیا کہتے ہیں؟ والمستغرب ما اخرجہ الطبری باسناد حسن، اور یہاں پر ایک روایت ہے کہ جسے طبری نے نقل کیا ہے سند حسن کے ساتھ، من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس. سعید بن جبیر جو مشہور تابعی ہیں، ان کے سند سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. جب یہ آیت نازل ہوئی وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ علی صدرہ، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست مبارک کو علی کے سینے کے اوپر رکھا اور کہا انا المنذر واوما الی علی، اور کہا کہ میں منذر ہوں، اور علی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا انت الہادی بک یہتدی المہتدون بعدی، تم ہادی ہو، تمہارے ذریعے میرے بعد لوگ ہدایت حاصل کریں گے. فإن ثبت هذا فالمراد بالقوم اخص من الذي قبل ای بنی ہاشم مثلا. تو جو پیچھے جو روایت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بنی ہاشم میں سے ایک فرد ہوگا، اس بنی ہاشم میں سے ایک فرد کی تخصیص کر دی ہے اس روایت نے. اچھا، اس روایت پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور کہا کہ اس میں شیعہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تصحیحات میں نے ائمہ کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسے حسن کہا ہے، احمد شاکر نے صحیح کہا، اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مختلف سند کے ساتھ یہ ثابت ہے. جنہوں نے اس پر کمزور اس کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ دراصل یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتی ہے کوشش کہ علی کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا اس روایت کا، تو اسے کمزور بناؤ، اس سے موقف ثابت ہوگا اہل البیت کا، اسے کمزور بنانے کی کوشش کرو. تو الحمدللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید سورۃ الرعد سورۃ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کی روشنی میں اور پھر اس کی صحیح تفاسیر جو احادیث کے ذریعے ہیں سمجھنے کی کوشش کی، اور تاکہ ہم حق سچ کی طرف پہنچ سکے جسے چھپایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.